الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ کچھ دن قبل ہم لوگوں نے ایجوکیشنل پرابلمز ان پاکستان سیریز شروع کی تھی۔ اس میں پہلے 9 پرابلمز ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج اس سیریز کا لاسٹ پارٹ ہے، پرابلم نمبر 10 ہے، جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ معاشی اور معاشرتی حالات، سوشل اینڈ اکنامک کنڈیشنز۔ ان سارے پرابلمز میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ سارے پرابلمز ایسے ہیں جس کو ہم قطعی طور پر ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سارے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا معاشی اور معاشرتی حالات ہیں، اور اس پرابلم کو اینڈ پر ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا پرابلم ہے جو پہلے سارے پرابلمز کے اندر بھی ڈسکس ہوئے ہیں، مگر ان اٹ سیلف یہ خود بھی ایک بہت بڑا پاکستان کی سوسائٹی کا المیہ اور مسئلہ ہے۔ اس ایک پرابلم کو جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کی 2 رخ اور 2 اینگلز ہیں۔ وہ ایک معاشی اینگل ہے، ایک اس کا معاشرتی اینگل ہے۔ کسی بھی معاشرے میں کامیاب اور سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ معاشرے کی ویلیوز کو، اس کے رسم و رواج کو، اس کے طور طریقوں کو، ان کی پابندی کی جائے، اور یہ پابندی 2 طرفہ ہو، ایک انڈیویجول کی طرف سے بھی اور سوسائٹی کی طرف سے بھی۔ لیکن ایک انڈیویجول یا ایک فرد اس وقت سوسائٹی کی ویلیوز کو، رسم و رواج کو اور طریقوں کو اپناتا ہے اور ان کو اہمیت دیتا ہے جب ان کو بحیثیت مجموعی ہمارا معاشرہ بھی اہمیت دے رہا ہو۔ اگر ایک فرد کو یہ نظر آئے کہ ان کی اس کام کرنے کے انداز کی، ان کو اہمیت دینے کی، اس طریقہ کار پر چلنے کی سوسائٹی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ کچھ عرصے کے بعد کمزور پڑ جاتا ہے یا پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک اسکول جو ہے بنیادی طور پر، یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو ہے، وہ ایک چھوٹا سماج ہے۔ صرف اس کے عناصر جو ہیں، اس کے ایلیمنٹس جو ہیں، ان کی ارینجمنٹ میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، سائز میں ہو سکتی ہے، باقی یہ بھی ایک بڑے سماج کے اندر ایک چھوٹا سماج ہی ہوتا ہے۔ یہاں بھی لوگ مختلف گھرانوں سے، مختلف شکل و صورت کے ساتھ، مختلف پس منظر کے ساتھ، ذہنی صلاحیتوں کا اختلاف اور دیگر انفرادی اختلافات کو، اور کم وسائل اور محدود وسائل کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں۔ لہذا ان تمام طلباء سے تو ہم ایک جیسی توقعات نہ رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ ایک جیسا کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کچھ پڑھنے کے لیے مشتاق، کچھ بیزار ہوتے ہیں۔ اسی صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک اور معاشرے کی معاشی اور معاشرتی حالات اور پس منظر اس کی ترقی پر، اس کے لوگوں کے معیار زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور جس طرح معیار تعلیم کے متعلق میں نے اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ معیار تعلیم کا تعلق لوگوں کے پاس ہونے کی تعداد یا نمبروں کے ساتھ نہیں، اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا نومیریکل پہلو ہے، ایک اس کا جو ہے کوالٹیٹیو پہلو ہے۔ اسی طرح معیار زندگی کا تعلق بھی افراد کو حاصل صرف ان کی جو مٹیریلسٹک اشیاء ہیں ان کے ساتھ، ان کی سہولتوں کے ساتھ، ان کی لگژریز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں موجود سماجی اور ذہنی کیفیت سے بھی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم معیار تعلیم ہی کی جیسی سیم غلطی کو ریوائز کرتے ہیں، اور لوگوں کے معیار زندگی کو ہم صرف اس چیز کے ساتھ میئر کرتے ہیں کہ گاڑی کا ہے، اور گاڑی کا ماڈل کتنا ہے، اور گھر کتنا بڑا ہے، اور اس کے اندر لگژریز اور فیسلٹیز کتنی ہیں، جبکہ اس کا دوسرا پہلو ترقی یافتہ ممالک میں شاید مد نظر رہتا ہو، لیکن ہمارے جیسے ملک میں لوگ پڑھے لکھے بھی اس چیز سے آگاہ نہیں ہیں اور اس کو ڈسکس نہیں کرتے کہ ایک دوسری چیز بھی ہے کہ سماجی اور ذہنی کیفیت افراد کی کیا ہے، جو بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن معاشرے پر اثر انداز ہو رہی ہے اور بہت گہرے نقوش چھوڑ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں آپ کی لٹریسی ریٹ ہے، آپ کے لوگوں کا اظہار رائے کا آزادی ہے، اس کی فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف سپیچ ہے، اس کی فیصلہ سازی میں لوگوں کی شمولیت مراد ہے، اس سے مراد آپ کے سماجی رویے ہیں، اس سے مراد آپ کی سوسائٹی کی اسٹرانگ ویلیوز ہیں۔ پس معیار زندگی جو ہے وہ معاشی اور معاشرتی بدحالی کی نمائندگی کرتا ہے، اور پس معیار زندگی میں یہ دونوں پہلو جب تک کہ مٹیریلسٹک لگژریز، فیسلٹیز اور سٹینڈرڈز، اور ساتھ ساتھ لٹریسی، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف سپیچ، ڈیسیجن میکنگ میں لوگوں کی شمولیت اور آپ کی اچھی اور اسٹرانگ ویلیو سے ساری ملا کر اکٹھا معیار زندگی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا، اور جہاں پر
اس طرح کے حالات ہوں کہ ملک میں معاشی بدحالی ہو اور معاشرتی بدحالی ہو، تو وہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ ان دونوں باتوں کے مد نظر رکھ کر جب طے کیا جائے تو پاکستان میں وہ انتہائی کم تر ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں صرف جرائم کی پرورش ہوتی ہے، افراتفری پھیلتی ہے، امن و امان میں کمی ہوتی ہے اور معاشرتی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے جو اس خطے میں واقع ہے جہاں پر بے حد مسائل ہیں اور ناخواندگی کے، غربت کے اور خوراک کی کمی کے۔ اس کے باوجود پاکستان میں جو ہم تعلیم پر اور صحت جیسے شعبوں پر رقم خرچ کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے، اور اس کے خاطر خواہ جو خرچ ہو بھی رہی ہے اس کے بھی خاطر خواہ نتائج نہیں ہیں۔ کسی بھی ملک میں ایجوکیشن کو تبھی فروغ مل سکتا ہے جب اس کے مطلوبہ مالی وسائل فراہم کیے جائیں، نئے اسکول قائم ہوں، اساتذہ کا تقرر ہو، اور جو بھی فیمیل یا بوائے چائلڈ ہیں ہمارے پاس بالغ ہو جائیں، ان دیگر ممالک کی طرح ہم انہیں مفت تعلیم فراہم کریں۔ پاکستان معاشی طور پر اتنا بھی مستحکم نہیں ہوا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے تمام وسائل مہیا کر سکے۔ پانچواں ہمارا جو 5 سالہ منصوبہ جو کہ 9واں تھا اور وہ پیش کیا گیا تھا 1998 سے لے کر 2013 کے لیے، اس میں ایک بہت اچھا ٹارگٹ رکھا گیا کہ 144 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا کہ اس کو ہم تعلیم پر خرچ کریں گے، لیکن مختلف وجوہات، وہ کون سی وجوہات ہیں یہ تو گورنمنٹ جانتی ہوگی، مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ رقم فراہم نہیں ہوئی۔ اور یہ میں بات کر رہی ہوں 1998 سے لے کر 2003 والے 5 سالہ منصوبے کی ہے، اور 2020 میں ہم یہ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی یہ رقم فراہم نہ ہو سکی اور تعلیمی ترقی کا جو خواب ہے وہ خواب ہی رہ گیا۔ اور یہی تقریباً تمام 5 سالہ منصوبوں کے ساتھ ہوا ہے، اگر کہیں پہ کوئی ٹارگٹس اچیو ہوئے تو وہ چند % ہیں۔ تعلیمی ترقی جو ہے وہ ملک کے معاشی حالات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی انفرادی سطح پر معاشی حیثیت کا بھی براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ ان کی فی کس آمدنی کیا ہے؟ مثلا چین، جاپان، کوریا، ملائیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، ان ممالک میں جو فی کس آمدنی آج سے 30 سال پہلے لوگوں کی تھی، پاکستان کی فی کس آمدنی کے اب کی جو ہے اس کے برابر تھی۔ آج یہ شرح پاکستان کی نسبت 27 گنا مزید آگے چلی گئی ہے، جبکہ پاکستان 30 سال بعد تقریباً اس کی شرح کے برابر آیا اور ان کا معیار زندگی 2 گنا ہو چکا ہے۔ اور انسانی ترقی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 175 ممالک میں 138ویں 138 نمبر پر ہے۔ اسی طرح معاشی صورتحال کی بین الاقوامی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ $1 فی کس روزانہ کمانے والا شخص نہ صرف غریب ہوتا ہے بلکہ وہ مفلس ہوتا ہے۔ وہ جو پاورٹی لائن ہے، بلو پاورٹی لائن، خط غربت سے نیچے، خط غربت کوئی لائن نہیں ہے جس کے نیچے یہ فی کس $1 صرف کمانے والا جو ہے، اتنا کم جو رکھا گیا ہے، اس کے مطابق بھی پاکستان کے جن کو مفلس ہیں وہ بھی اس کی آبادی کے کثیر حصہ تقریباً 35% جو ہے وہ ایسا ہے جو 35% خط غربت سے نیچے ہے، اور پاکستان میں تقریباً 55 ملین لوگ بے حد غریب اور مفلس ہیں۔ پاکستان میں 2015 سے لے کر 16 میں جو غربت کی، یہ پاورٹی کی جو شرح تھی وہ تقریباً 25% تھی، اور یہ بڑھتے بڑھتے اب 35% بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہو چکی ہے۔ حکومت کا ایک پروگرام ہے پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی، اس کے تحت کچھ نہ کچھ اقدامات بہرحال ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا رزلٹ بھی نظر آتا ہے، مگر اوورآل کچھ زیادہ اچھا رزلٹ نہیں ہے۔ اور یہ محض جملہ نہیں ہے، سابقہ جو اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، نہ تو ملک کے معاشی حالات میں استحکام ہے اور اسی طرح سے نہ ہی سماجی رویوں میں اور بہتری آ رہی ہے، جس کا اثر نتیجتاً براہ راست بالواسطہ براہ راست ہر طرح سے تعلیم کی گروتھ کو، ڈیولپمنٹ کو متاثر کر رہا ہے، لٹریسی ریٹ کو متاثر کر رہا ہے اور لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ کو متاثر کر رہا ہے۔ اس لیے یہ معاشی اور معاشرتی حالات بہت بڑا ہمارے لیے تعلیمی مسئلہ بن گئے ہیں۔ امید ہے کہ تمام ایجوکیشنل پرابلمس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ ان ایجوکیشنل پرابلمس کو نیکسٹ ٹائم جب کبھی کوئی استاد پڑھائے اور جب کبھی کوئی اسٹوڈنٹ پڑھے تو یہ کم ہو چکے ہوں، یہ ایسے ہی نہ رہیں۔ یہ ہم نے صرف 10 یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں جو میجر ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اور جو ہیں وہ ضمنی مسائل موجود ہیں اور مزید ہو سکتے ہیں، لیکن دعا یہ ہے کہ ان مسائل میں کمی آئے اور ہم ان کے حل کی طرف جا سکیں۔
اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں دیگر لوگوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔